امین محترم، جس دور کے اندر بھی ظلم و زیادتی ہوئی ہے، وہ جو بھی دور ہو، اور جس نے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، تو مالک بے نیاز جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، ستار بھی ہے، وہ رحیم اور کریم بھی ہے۔ وہ اپنے بندوں کو بخوبی جاننے والا ہے اور خوبی پہچاننے والا ہے۔ جو بندہ مومن کسی انسان پر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو آخر کار اس نے اس کا حساب چکانا ہے، وہ کسی صورت میں ہو، وہ حکومت کی سطح پر ہو، حکومتی لیول پر ہو، وہ مالداری کی حیثیت سے ہو، امیر ہو، شہزادہ ہو، جگیردار ہو، اور پھر دنیا کے اندر بڑا رئیس ہو۔ اگر کسی پر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو اس کا حساب ہی تو چکانا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ یہ پلٹا، یہ بدلنا ہے، نظام بھی بدلنا ہے اور انسانوں نے بھی بدلنا ہے۔ قرآن میں رب العالمین نے فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن گردش کرتے ہیں، کبھی اچھے دن کبھی برے دن۔ میرے خالق نے فرمایا انسان تو عبرت حاصل کر اس سورج سے کہاں سے نکلتا ہے، کہاں پر یہ غروب ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کا لب لباب یہی کچھ ہے، اور اس کی زندگی گزرنے کا انداز جو ہے وہ کس انداز میں ہوتا ہے۔ دن آتا ہے پھر رات بھی آتی ہے، رات آتی ہے تو دن بھی چڑھتا ہے۔ یہ سارا نظام بدلنے والا ہے۔ اگر انسان کسی پر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو کبھی نہ کبھی اس کا حساب چکانا ہوگا، اور کسی نہ کسی صورت میں اس کا بدلہ دینا ہوگا۔ اگر کوئی بندہ اس کا سامنا نہیں کر سکتا تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ مجبور ہے، وہ خدا کی کچہری پر امید رکھتا ہے، خدا کی دربار میں اپنی آرزو ظاہر کرتا ہے، اپنی منشا کو خدا کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر عرض و گزار کر دیتا ہے، تو مالک حقیقی اس کے جو اس نے درخواست پیش کی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کو اپنا وکیل بنایا ہے، تو وہ اپنے وکالت ضرور پوری کرتا ہے۔ تاخیر بھلے ہو جائے مگر انصاف بھی ہوتا ہے، عدل بھی ہوتا ہے۔ جس دور میں جن لوگوں نے جتنا بھی کیا ہے، وہ ساروں کو سارا، فرعون کو دیکھ لیجئے، نمرود کو دیکھ لیجئے، قارون کو دیکھ لیجئے، اور یہ شداد کو دیکھ لیجئے، یہ جتنا بھی مرتد بےمان لوگ تھے، انہوں نے لوگوں پر ظلم و زیادتیاں کی ہیں، تو انہیں ملیا میٹ کر دیا گیا ہے۔ ان کے نام و نشان تک نہیں رہا، ان کی نسلوں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔